السلام علیکم۔ آج کی یہ میری ویڈیو اسپیشلی سول ججز اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز کے جو جوڈیشل ایگزامینیشنز کے اسپائرنٹس ہیں اس کے لیے ہے۔ اچھا، یہ خاص ویڈیو ان اسپائرنٹس کے لیے ہے جو موسٹلی YOC ایگزامینیشن میں فیل ہوتے ہیں۔ کازز کیا ہیں، کیوں فیل ہوتے ہیں، لا کا پڑھنے کا انداز کیا ہے اور لا کو کس طرح سے پڑھا جائے۔ اگر صحیح معنی میں آپ نے لا کو سمجھنے میں اور لا کو اسٹڈی کرنے میں آپ سکسیسفل ہوئے تو یہ امتحان پاس کرنا آپ کے لیے آسان ہے۔ امتحان مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کا جو وے آف اسٹڈی یا وے آف پریپریشن اور جو وے آپ جس کے اندر انٹرویو دیتے ہیں وہ صحیح نہیں۔ کیوں صحیح نہیں؟ وہ اسی لیے کہ آپ کو لا صحیح معنی میں جو لا کا اصلی اسپرٹ ہے اور جس اسپرٹ کے اندر پڑھنا چاہیے اس کے اندر آپ پڑھتے نہیں ہیں۔ اس کے میں کچھ انسٹنسز رکھوں گا جس سے آپ سمجھیں۔ ابھی اس کا ایک فرسٹ انسٹنس یہ ہے کہ CPC ہے، میں ہم CPC کا ایگزامپل دیتے ہیں اور PPC کا ایگزامپل دیتے ہیں۔ اچھا، ابھی جو CPC ہے یہ ایک مکمل کوڈیفائڈ لا ہے اور پروسیجرل لا ہے، کمپلیٹ ایک پروسیجر پرووائڈ کرتا ہے، نہ صرف CPC کو لیکن آل ادر سول اسٹیٹیوٹس جو بھی ہیں، جس طرح سے اسپیشل ریلیف ایکٹ ہے، کانٹریکٹ ایکٹ ہے، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ہے، نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ ہے، ایزمنٹ ایکٹ ہے، جو بھی اسپیشل یا لوکل سول لاز ہیں اس کو پروسیجر پرووائڈ کرتا ہے۔ ابھی پوائنٹ یہ ہے، جس طرح سے میں آپ کو ایک سیکشن کا حوالہ دیتا ہوں کہ یہ سیکشن 44 آف اسپیشل ریلیف ایکٹ، اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ receivers appointed under section 44 of special relief act, but the procedure, duties and liabilities of receiver are regulated from the code of civil procedure۔ پھر ہم سول پروسیجر کو کنسلٹ کرتے ہیں، آپ بھی سول پروسیجر کو کنسلٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک موٹ پوائنٹ ہے، کروشل پوائنٹ ہے جس کے اندر آپ کا دھیان یا ذہن نہیں جاتا، وہ میں ابھی آپ کو وہاں ڈائیورٹ کر رہا ہوں۔ دیکھیے، CPC 1908 کا اسٹیٹیوٹ ہے۔ CPC واز انیکٹیڈ ان 1908۔ اسپیشل ریلیف ایکٹ جو ہے وہ انیکٹ ہوا ہے 1877 میں۔ 1877 والے اسٹیٹیوٹ کے اندر 1908 کے اسٹیٹیوٹ کا ریفرنس کیسے آیا؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک انسٹنس۔ دوسرا انسٹنس ہے PPC کا۔ PPC ایک پینل لا ہے اور پرووائڈ کرتا ہے کہ سزا کیسے دی جائے اور سزا کا کوانٹم کتنا ہو، سزا کیسے دی جائے، کس طرح سے دی جائے، چارج کیسے فریم کی جائے، FIR کس طرح سے لاج ہو، ٹرائل کس طرح سے چلے، اسٹیٹمنٹ آف اکیوز کیسے ریکارڈ ہو، ججمنٹ کیسے اناؤنس ہو۔ جیسا کہ PPC کے کسی بھی افینس کی کمپلیٹ فل کمپلائنس ہو، وہ PPC کے اندر نہیں ہے، وہ CRPC کے اندر ہے، لیکن ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ PPC 1860 کا لا ہے اور CRPC 1898 کا لا ہے، مینس 38 سال بعد جو ہے وہ CRPC انیکٹ ہوا تھا۔ سملرلی 41 سال CPC بعد میں انیکٹ ہوا تھا اسپیشل ریلیف ایکٹ کے۔ ابھی کوشچن یہ ہے، اگر یہ جس لا کو وہ ریگولیٹ کرتے ہیں وہ بعد کی انیکٹمنٹ ہے تو پھر یہ کس طرح سے سسٹم چلا اور لا میکرز نے کیسے دے دیا، جبکہ اس وقت CPC کا وجود ہی نہیں تھا۔ CPC کا وجود تو 1908 میں تھا اور اسپیشل ریلیف ایکٹ 1877 کا ہے۔
اور PPC کا وجود 1860 میں تھا جب کوئی کرمنل پروسیجر کوڈ انیکٹ ہوا تھا 1898 میں. تو یہ اس طرح سے آپ نے یہ نہیں سوچا ہوگا، لیکن ہم نے جب اسٹیٹیوٹ پڑھا تو ہم نے اس کے اندر یہ دیکھا کہ یہ ریگولیٹ کیسے ہوگا. تو پھر ہمیں پریمبل ہم نے پڑھا تو پریمبل سے ہمیں اس کا جواب مل گیا. پریمبل کے اندر ہم نے دیکھا جو دونوں اسٹیٹیوٹ کا پریمبل ہے، CPC کا بھی اور CRPC کا، کیونکہ دونوں پروسیجرل لا ہے. وہاں لکھا گیا ہے دس ایکٹ از ٹو امینڈ اینڈ کنسالیڈیٹ آل دا لاز ریلیٹنگ ٹو دا پروسیجر آف سول جوڈیکیچر. یہاں ہمیں رپلائی مل گیا. رپلائی یہ ہے کہ یہ جو CPC جو لا ہے یہ امینڈ اور کنسالیڈیٹ کیا گیا ہے. امینڈمنٹ اور کنسالیڈیٹ اس کی گئی ہے فل کوڈ کے صورت میں 1908 میں، مینس پہلے موجود تھا، لیکن اس کے اندر وہ یہ کوڈیفائڈ صورت نہیں تھی. سملرلی کرمنل پروسیجر کوڈ پہلے موجود تھا لیکن اس کے اندر کوڈیفائڈ صورت نہیں تھی، اور دونوں کی کوڈیفائڈ صورت جو ہے ایک کی 1908 میں کی گئی اور دوسرے کی 1898 میں کی گئی، لیکن اس سے پہلے موجود تھے. اور باقاعدہ پروسیجر جو ہے وہ PPC کو یا اسپیشل ریلیف ایکٹ کو یا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کو یا دوسرے جو بھی اسٹیٹیوٹس ہیں اس کو پرووائڈ کرتا تھا. تو ایک چیز یہ تھی. تو اس پرسپیکٹو میں آپ کو ایک اور بھی امپارٹنٹ بات بتاؤں کہ جب ہم اسٹیٹیوٹ کوئی بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں جیسے CPC تو اس کے اندر ہم ڈیفینیشن کلاس کنسلٹ کرتے ہیں. تو ڈیفینیشن کلاس جو ہے اس اسٹیٹیوٹ کا مرر ہوتا ہے، اس کے اندر ہمیں سارا پتہ چلتا ہے. ہم اس کے اندر سیکشنز نہیں پڑھتے، ہم اس کے اندر آرڈرز نہیں پڑھتے، ہم اس کے اندر روٹس نہیں پڑھتے، لیکن ہم ڈیفینیشن کلاس پڑھتے ہیں. ڈیفینیشن کلاس کے اندر کون سی ٹرمینالوجی ہے، اسی ٹرمینالوجی پہ اس پورے اسٹیٹیوٹ کا فاؤنڈیشن ہوتا ہے. تو CPC کے اندر ہم نے دیکھا اور CPC کو ہم نے 3 فولڈس لا پایا. 3 فولڈس. اس کے 3 فولڈس کون سے ہیں؟ نمبر 1 سوٹ، نمبر 2 اپیل اور نمبر 3 ایگزیکیوشن. CPC فنش. اچھا، جب ہم نے ڈیفینیشن کلاس میں گئے تو ہمیں وہاں ڈکری نظر آیا. تو ڈکری کو جب ہم نے دیکھا اس کے بھی ہم نے 3 فولڈس دیکھے. ڈکری 3 فولڈس. نمبر 1 ڈکری کنکلوزولی ڈٹرمنس دا رائٹس آف پارٹیز. اور کنکلوزولی ڈٹرمنیشن کیسے ہوتی ہے؟ دیٹ از بائی وے آف ایویڈنس. نمبر 2 ایکس پارٹی ڈٹرمنیشن مینس ون سائڈیڈ اونلی اینڈ وداؤٹ ایویڈنس. اور نمبر 3 میوچل ڈٹرمنیشن آف دا پارٹیز by consent of the parties, by compromise of the parties, either by way of evidence or without evidence. Parties are before the court, they have entered into compromise and decree, mutual decree or consent decree is passed. ٹھیک ہے. اچھا، وہ decree goes in appeal and that is decree 96 کہتا ہے decree appeal against the original decree. ٹھیک ہے. اور یہ اپیل بھی 3 فولڈس ہے. اور اس کا فرسٹ فولڈ جو ہے اپیل اگینسٹ اوریجنل ڈکری، نمبر 2 اپیل اگینسٹ ایکس پارٹی ڈکری، اینڈ نمبر 3 نو اپیل اگینسٹ دی کنسنٹ ڈکری. یہاں ایک اور سوال ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. کیا یہ جو ڈکریز ہیں جو ہم 96 میں چیلنج کرتے ہیں، کیا یہ ساری ڈکریز ہیں جو کورٹ پاس کرتی ہیں وہ CPC کے ہیں یا اور اسٹیٹیوٹس کے بھی ہیں؟ تو آنسر ہے اور اسٹیٹیوٹس کی بھی ہیں، کانٹریکٹ ایکٹ کی بھی ہے، اسپیشل ریلیف ایکٹ کی بھی ہے، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ بھی ہے، سیل آف گڈس ایکٹ کی بھی ہے، ایزمنٹ ایکٹ بھی ہے، نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ کی بھی ہے. خالی CPC کی ڈکری نہیں ہے. ڈکری از پاسڈ ان ایوری اسٹیٹیوٹ ان لٹیگیشن اگینسٹ ایوری اسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے یہاں تک یہ سیکھا، آپ لا کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے کالج میں پڑھا، کالج میں آپ کو یہاں سکھایا گیا کہ یہ جو اپیل ہے یہ 3 فولڈس ہے، یہ جو ڈکری ہے یہ 3 فولڈس ہے. 3 فولڈس ڈکری اپیل میں آ گئی، اپیل بھی 3 فولڈس بن گئی. CPC 3 فولڈس ہے، اس کے 3 فولڈس یہ ہیں اور ڈکری کے 3 فولڈس ہیں اور اپیل کے 3 فولڈس ہیں.
یہ کالج میں آپ کو بتایا. آپ نے کالج کی ایجوکیشن ختم کرنے کے بعد کسی سینئر کو جوائن کر دیا. سینئر نے آپ کو یہ بتایا کہ بھائی یہ جو ہم اپیل داخل کرتے ہیں اگینسٹ اوریجنل ڈگری پاس کرتے ہیں. اس نے مزید آپ کو انلائٹن کیا جو سی پی سی کے اندر پروسیجر نہیں ہے. مزید یہ کہا کہ یہ اپیل ہم 30 ڈیز میں داخل کرتے ہیں اور اس کا پروسیجر سی پی سی کے اندر نہیں ہے, اس کا پروسیجر ہے لمیٹیشن ایکٹ کے آرٹیکل 152 کے اندر. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے یہ تیاری کی, آپ کی ماشاءاللہ ایلیجیبلٹی بن گئی اور ایلیجیبلٹی کے اندر آپ چلے گئے امتحان کے اندر. آپ نے اپنی ایفیشنسی سے اسکریننگ پاس کر دیا جو کہ چائلڈش نیچر کا ایک راؤنڈ ہے جس کے اندر کوئی لا نہیں, انگلش اور آئی کیو وغیرہ یا جنرل نالج کر کے آپ اس میں پاس ہو سکتے ہیں, جس میں موسٹلی سی ایس سے زیادہ تر پاس ہوتے ہیں. اور دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ ریٹن کا ہے, اور ریٹن کے امپارٹنٹ کچھ 20 یا 25 کوسچنس ایسے ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں, وہ آپ یاد کریں گے, آپ امتحان پاس کر دیں گے. مینس 2 راؤنڈس جو ہیں وہ آپ ٹیکنیکلی اور ایفیشنٹلی پاس کر سکتے ہیں. آپ کا اصلی جو ٹیسٹ ہے وہ ہے وائی او سی کے اندر, وہاں آپ اسٹک اپ ہو جاتے ہیں. آپ نے جو کالج کے اندر پڑھا وہ یہی پڑھا کہ اپیل جو ہے سی پی سی 3 فورس ہے, اس کی اپیل جو ہے اس کے بھی 3 فورس ہیں, اور اپیل جو ہے وہ کنٹینیوٹی آف دی اوریجنل پروسیڈنگ ہے, اور اپیل جو ہے اگینسٹ اوریجنل ڈگری ہے, ایکس پارٹی ڈگری کے خلاف بھی ہو سکتی ہے, اور اپیل جو ہے وہ میوچل کنسنٹ یا کنسنٹ ڈگری کے خلاف نہیں ہوتی. مزید آپ نے پڑھا کہ بھائی اس کے اپیل کی جو لمیٹیشن ہے وہ 30 دن ہے, جو سی پی سی کے اندر نہیں ہے, جو لمیٹیشن ایکٹ کے آرٹیکل 152 کے اندر ہے. آپ چلے گئے انٹرویو کے اندر, آپ انٹرویو دے رہے ہیں, لیکن انٹرویو کے اندر آپ کی اپیل سے اگر کوشچن کیا تو آپ سے یہ کوئی بھی کوشچن اس سلسلے میں نہیں کریں گے کہ اپیل کنٹینیوٹی آف دا پروسیڈنگ ہے, اپیل کی لمیٹیشن کیا ہے, اپیل کون سی ڈگری کے خلاف پاس ہوتی ہے, یا ڈگری کیا ہے. یہ آپ سے کوشچن نہیں کریں گے. آپ سے کوشچن کریں گے کہ ایک ڈگری ہے جو سیکشن 8 میں آپ دی اسپیشل ریلیف ایکٹ پاس ہوئی ہے, یہ امتحان کا کوشچن ہے جو آپ سے کر رہے ہیں. سیکشن 8 کے اندر ایک ڈگری پاس ہوئی ہے, آپ اس کو چیلنج کون سے پروویژن میں کریں گے؟ تو آپ کہیں گے سر ہم اس کو چیلنج کریں گے سیکشن 96 کے اندر. کہیں گے ٹھیک ہے, اوکے, لیکن یہ کہاں لکھا گیا ہے کہ یہ آپ سیکشن 96 سی پی سی کے اندر کریں گے؟ کیا اسپیشل ریلیف ایکٹ کے اندر کوئی اپیل کا پروویژن نہیں؟ آپ کہیں گے سر سیکشن 8 کے اندر لکھا گیا ہے, سیکشن 8 کے اندر لکھا گیا ہے کہ پروسیجر آف سوٹ ول بی ریگولیٹڈ فرام دا کوڈ آف سول پروسیجر. جب ہم پروسیجر سارا سی پی سی سے لے رہے ہیں تو اپیل بھی ہم سیکشن 8 کی سی پی سی سے لیں گے. بولیں گے ٹھیک ہے, آل رائٹ. اب سیکشن 9 کی جو ہے اپیل ہے وہ آپ سی پی سی سے کریں گے یا آپ ہائی الرٹ ہو جائیں گے؟ آپ کہیں گے سر سیکشن 9 کی جو اپیل ہے وہ بارڈ ہے. وہ کہیں گے کہاں لکھا گیا ہے؟ آپ کہیں گے سر سیکشن 9 کے اندر لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, سیکشن 9 کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ آپ اپیل اور ریویو نہیں کر سکتے. اوکے, اچھا, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ باقی جو اسپیشل ریلیف ایکٹ کے 57 پروویژن ہیں, ایک ما سوائے سیکشن 9 کے باقی جو بھی پروویژنس ہیں جس کے اندر ڈکلیریشن آتی ہے پرپیچول انجنکشن سے اور پرپیچول مینڈیٹری انجنکشن سے, اسپیس پرفارمنس ہے, اور وہ کانٹریکٹ جو انفورسبل ہیں, وہ کانٹریکٹ جو نان انفورسبل ہیں, 57 سیکشنس ہیں ما سوائے سیکشن 9 کے. اپیل ان کی ہوگی وہ کون سے سیکشن میں آپ کریں گے؟ آپ کہیں گے سر 96 میں. تو اس کی اپیل جو ہے وہ صرف 9 کی آپ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ سر اس کے اندر بار ہے. تو بار کا جو پروویژن ہے وہ کس جگہ پہ آیا؟ آپ کہیں گے سر اس پروویژن کے اندر ڈائریکٹ آ گیا. تو آپ سے ایک کوشچن کریں گے کیا اس کی پرمیشن سی پی سی نے دی ہے؟ یہاں آپ کنفیوز ہو جائیں گے. سی پی سی نے کہاں پرمیشن دی ہے؟ کیونکہ باقی پروویژن آپ سی پی سی سے لیں, ایک آپ پروویژن آپ اس کو بند کر دیں کہ سی پی سی یہاں اپلائی نہیں کرے گا. تو کیا سی پی سی نے آپ کو کہا ہے کہ جہاں میرے پروویژن کی ضرورت پڑے وہاں آپ لے لیں, جہاں میرے پروویژن کی ضرورت نہ پڑے آپ نہ لے لیں؟ تو پھر یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کس طرح سے ہوگا؟
दिस इज़ फर्स्ट सेटबैक। तो वहाँ आपको इस इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन फ़िलहाल नज़र नहीं आएगा। अगर आपका एक बेस है, फाउंडेशन है, बैकग्राउंड है, तो आप कहेंगे सर इसके अंदर CPC के अंदर पहले ही सेविंग क्लास है सर, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो सिर्फ CPC ने खुद सेव कर दिया है कि अपील का जो प्रोसीजर है, अगर स्पेशली जो हमारे खुद CPC की अपीलें हैं वो हम 96 में करेंगे, अगर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स, और जो भी दूसरे लॉ हैं अगर उनको ज़रूरत पड़े तो हमसे ले सकते हैं। तो फिर आपसे कहेंगे क्या सिर्फ अपील का प्रोसीजर को दूसरे स्टेट्यूट को CPC ने परमिशन दिए, बाकी एविडेंस की, ऑर्डर्स की, या जो भी कोई और इंटरलॉक्यूटरी मैटर्स हैं उनकी, यानी दूसरे स्टेट्यूट के अंदर CPC अप्लाई करेगा या नहीं करेगा, वो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो वहाँ ये है कि सर CPC के अंदर एक सेविंग क्लास भी है जो सेक्शन 4 के अंदर आता है, और सेक्शन 4 कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ। अगर किसी भी दूसरे लॉ के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है तो CPC का प्रोविजन ले सकता है और उसको CPC अफेक्ट या लिमिट नहीं करेगा। CPC हैज़ प्रोवाइडेड लैटिट्यूड कि आपको जहाँ अपना प्रोसीजर मिले आप अडॉप्ट कर दें, अगर अपना प्रोसीजर नहीं है तो हम आपको दे देंगे, क्योंकि ये सेविंग जब CPC ने की तभी दूसरे प्रोविजर्स ने वहाँ उनको एम्बार्गो भी इम्पोज किया, बार भी किया, लेकिन सेविंग जो है दैट इज़ प्रोवाइडेड अंडर CPC। आपने कभी लॉ को इस पर्सपेक्टिव में पढ़ा? आप आएँ ऑर्डर 9 रूल 8 के अंदर, टाइटल क्या है? ऑर्डर 9 रूल 9, डिक्री अगेंस्ट द प्लेंटिफ बार्स हिम फ्रॉम ब्रिंगिंग फ्रेश सूट। कभी डिक्री अगेंस्ट द प्लेंटिफ हुई? लेकिन आप टाइटल पढ़ें, उसके अंदर है। आप आ जाएं सेक्शन 47 CPC के अंदर, वो क्या है? एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिंग कोड शैल एग्जीक्यूट डिस्चार्ज और सेटिस्फाई द डिक्री एंड नो फ्रेश सूट इज अलाउड एंड फ्रेश सूट इज बार्ड। और क्लास 2 47 का एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इज एम्पावर्ड टू कन्वर्ट प्रोसीडिंग इनटू सूट एंड सूट इनटू प्रोसीडिंग। और नीचे है एंड एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन रियलाइज एडिशनल कोर्ट फी। और आगे है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के ऊपर लिमिटेशन का कोई एम्बार्गो नहीं होगा, और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जुरिस्डिक्शन भी एक्सीड कर सकती है। ऐसा पावर CPC के अंदर सिविल कोड को भी नहीं है जो 47 के अंदर एग्जीक्यूटिंग कोड को दिया गया है, क्योंकि एग्जीक्यूटिंग कोड फी रियलाइज करके उस एग्जीक्यूटिंग प्रोसीडिंग को सूट में कन्वर्ट करेगी और सूट को एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में कन्वर्ट करेगी। कभी आपने इन प्रोविजंस को इस पैरामीटर में पढ़ा है? लॉ को अगर आप इस पैरामीटर में इस तरह से पढ़ेंगे तो लॉ को आपको समझ आ जाएगी। तो ये सारा जो भी मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया वो कंसेप्चुअल है। हमारे सेंटर के अंदर कंसेप्चुअल एक स्टडी होती है और उसके अंदर हम अपने स्टूडेंट्स के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं। बहुत सारे लॉज हैं, हर सेक्शन के बाद दूसरा सेक्शन जो है उसके अंदर एक ऐसी एम्बिग्यूटी होती है जिसके अंदर एक कंसेप्चुअल फिनोमेना होता है। जब तक आप अपना कंसेप्चुअल फॉर्मेट दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक आपके लिए एग्जामिनेशन पास करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा आप हमें अपॉर्चुनिटी दें, आप हमारे पास कुछ टाइम के लिए आएँ, हम आपको एक मैकेनिज़्म और मेथड प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे बुक्स पढ़ते हैं और काफ़ी हमारे पूरे सिंध के अंदर स्टूडेंट्स हैं। हमारे एक इस सेंटर की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, FAKC है। जो भी हमारे सेंटर के मेजॉरिटी के में स्टूडेंट्स जाते हैं, अगर कोई इंडिविजुअल कोई ADJ एक भी होता है तो भी हमारे सेंटर से होता है। अभी रिसेंट
20 मीन्स 2022 की जो सिलेक्शन है उसके अंदर भी टॉप 3 पोजीशंस जो हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वो हमारे इस सेंटर की है। हमारे स्टूडेंट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। क्यों? कि उनके पास कंसेप्चुअल स्टडी बाकायदा होती है और इंटरव्यू के लिए वो इतना अपना कंसेप्ट उनको क्लियर करते हैं कि वो हमारे एग्जामिनेशन का जो सिलेक्शन बोर्ड होता है वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो इंशाल्लाह आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप समझते हैं तो इसको बाकायदा इम्प्लीमेंट करने के लिए आप हमारे सेंटर को ज्वाइन करें। अल्लाह हाफ़िज़।